ظلم اور حرام مال پر وعید، ظلم اور حرام مال پر وعید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں روزے وغیرہ لے کر آئے، لیکن کسی کو دنیا میں گالیاں دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کو مارا تھا۔ قیامت میں اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس نے لے لیا، کچھ اس نے لے لیا، اور جب نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوم لوگوں کے گناہ اس کے ظلم کے بقدر لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہ اپنے علاوہ دوسروں کے بھی سر پر پڑ گئے تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس کے ذمے کسی دوسرے کا حق ہو، آبرو ریزی، بے عزتی کا ہو یا کسی اور قسم کا ہو، وہ آج دنیا میں معاف کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں روپیہ پیسہ آدمی کے پاس نہ ہوگا۔ اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس ہے تو اس سے ظلم کا بدلہ ادا کیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ایک بالش زمین کسی دوسرے کی ظلم سے چھین لے گا، قیامت کے دن وہ حصہ 7 زمینوں تک توق اس کا گلے کی زنجیر بنا کر اس ظالم کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا جتنا بوجھ اور وزن گردن پر پڑے گا وہ ظاہر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور دوزخ کے احوال ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جس نے کسی بلی کو دنیا میں باندھ رکھا تھا اور اس کے کھانے کی خبرگیری میں کوتاہی کی، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا کہ نہ اس نے اس کے کھانے کی خبر رکھی اور نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے آپ زمین پر گری پڑی چیزوں سے پیٹ بھر لیتی۔ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان پر ان کی خبرگیری کی بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ وہ بے زبان اکثر بھوک پیاس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان پالنے والوں کو اپنے کاروبار میں خیال بھی نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قیامت میں بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ کہ دوسرے نے کسی پر ظلم کیا، آپ تعلقات کے زور میں اس کے حامی یعنی مددگار بن گئے، جس سے دنیا کا نفع تو اس کو حاصل ہوا اور آخرت اس کے ساتھ اپنی بھی برباد ہوئی۔ اس لیے نہایت اہتمام سے ایسے امور سے بچنا چاہیے اور ہر وقت اس کی فکر چاہیے کہ نہ معلوم کب موت آ جائے اور یہ وبال سر پر رہے۔ بالخصوص سفر حج کو جاتے وقت بہت اہتمام سے ان امور سے پاکی حاصل کرے کہ طویل لمبا سفر ہے، نہ معلوم واپسی مقدر میں ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم اور حرام مال سے ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔